MQM پاکستان نے کراچی میں بلدیاتی الیکشن شہر پر قبضے کی سازش قرار دے دی. جیتنے والے خیراتی ووٹوں سے کامیاب ہوئے. شہریوں کو اپنے حق کے لیے گھروں سے نکلنا ہوگا. خالد مقبول صدیقی کے سندھ حکومت پر وار. ذخیرہ اندوزی سے بچنے کے لیے حکومت نے عوام پر بجلی گرا دی. شیڈیول سے 2 روز پہلے ہی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے فی لیٹر اضافے پر عوام بلبلا اٹھے. پیٹرول کی نئی قیمت 249 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی. مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل 18 روپے فی لیٹر مہنگا. لاہور، ایبٹ آباد، وہاڑی اور رحیم یار خان سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے. تاجروں اور صنعتکاروں نے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. عمران خان بھی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر برہم. حکومتی اقدامات تنخواہ دار طبقے کو کچلنے کے مترادف قرار دے دیا. حکومت 200 ارب روپے کا منی بجٹ لا رہی ہے. مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا. PTI چیئرمین کا دعویٰ. شوکت علی نے پیٹرول کی قیمت مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا. PDM حکومت نے معیشت ڈبو دی. حماد اظہر نے صورتحال رجیم چینج کا نتیجہ قرار دے دیا. ڈار کو آؤٹ سورس کرنا ہوگا. شیخ رشید بھی بول پڑے. پاکستان کی تاریخ کی بدترین جو فسکل انڈسپلن تھا وہ آپ کے ان پچھلے 5 سالوں میں ہوا اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. لیکن یہ کرائسس میرے 4 مہینے میں کریٹ نہیں ہوئے. یہ کرائسس اس وقت کی حکومت کے 9 مہینے میں کریٹ نہیں ہوئے. یہ کرائسس ہے پچھلے 5 سال کی مس مینجمنٹ. اسحاق ڈار کا معاشی مشکلات کا اعتراف. معاشی بدحالی کی ذمہ داری عمران خان کی سابق حکومت پر ڈال دی. ملکی اشیاء پر دارومدار بڑھانا اور بیرونی اشیاء پر انحصار کم کرنے پر زور. بیرونی غلامی سے نجات ملکی معیشت ٹھیک کرنے کا واحد راستہ قرار دے دی. نون لیگی دور میں پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت تھا، اب 47ویں نمبر پر چلا گیا. وزیر خزانہ کا اسلام آباد میں باچا خان کانفرنس سے خطاب. IMF کی شرائط انتہائی سخت. کوشش ہوگی کمزور طبقہ متاثر نہ ہو. وزیر دفاع خواجہ آصف نے دوست ممالک سے امداد کی آس لگا لی. معاشی تباہی کی ذمہ داری عمران خان پر ڈال دی. وفاقی وزیر شازیہ مری نے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے مشکل فیصلے مجبوری قرار دے دیے. زیر حراست PTI رہنما فواد چودھری کو لاہور کی فورینزک ایجنسی لانے کی اطلاعات. اسٹاف نہ ہونے پر ٹیم واپس لے گئی. جیسے ہی اسٹاف آئے گا آگاہ کر دیا جائے گا. فورینزک ایجنسی کا جواب. عمران خان قومی اسمبلی کے 33 حلقوں پر ضمنی انتخاب خود لڑیں گے. شاہ محمود قریشی کی تصدیق. اسد عمر کا پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخاب کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان. آج پیٹیشن دائر کی جائے گی. فواد چودھری کی اہلیہ ہبا چودھری کا شوہر پر دوران حراست تشدد کا الزام. چیف جسٹس آف پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکریٹری اینٹی کرپشن کے رڈار پر آ گئے. سرکاری ٹھیکوں میں کروڑوں روپے کی رشوت کے الزام میں تحقیقات شروع کر دی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 2 روزہ سرکاری دورے پر ماسکو پہنچ گئے. وزارت خارجہ کے حکام نے بلاول کا استقبال کیا. روسی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے. کراچی کے علاقے مواج گوٹ میں زہریلی گیس سے اموات کا مقدمہ قریبی فیکٹری مالکان کے خلاف درج. محکمہ صحت کی رپورٹ میں بیماریوں کا سبب فیکٹریوں کا زہریلا دھواں قرار دیا گیا تھا. نارووال میں شادی کا جھانسا دے کر خاتون سے اجتماعی زیادتی. ملزمان ویڈیو بنا کر بلیک میل بھی کرتے رہے. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. کوئی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی. مغربی آسٹریلیا میں تابکار کیپسول سے لدا ٹرک غائب ہونے کے بعد تشویش کی لہر. مادے کو چھو لینے سے کینسر جیسے خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے. حکام نے خبردار کر دیا. دورے آسٹریلیا پر قومی ویمن ٹیم کا تیسرا اور آخری T20 میچ بارش کی نظر. سیریز 2-0 سے میزبان ٹیم کے نام. قومی ویمن کرکٹر فاطمہ ثنا کی اپنی آئیڈیل ایلس پیری سے ملاقات. آسٹریلوی آل راؤنڈر نے ٹپس دی. گرین شرٹس اب T20 ورلڈ کپ کے لیے جنوبی افریقہ روانہ ہوگی. کوچ سلیم جعفر کارکردگی سے مایوس. ورلڈ کپ سے قبل دورے آسٹریلیا کو اچھا تجربہ قرار دے دیا. جرمنی نے ہاکی کا عالمی کپ جیت لیا. فائنل میں پینلٹی شوٹ کے ذریعے دفاعی چیمپئن بیلجیم کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست. ملک کے مختلف شہروں میں فٹ بال چیلنج کپ 2023 کے ٹاکرے لاہور میں کھیلے گئے. میچ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے میدان اپنے نام کیا. پاک فضائیہ نے مخالف ٹیم کو شکست دے دی. مری اور بالائی علاقوں میں ایک بار پھر برف باری سے مناظر حسین ہو گئے. سیاحوں کی بڑی تعداد نظاروں کے لیے امڈ آئی. برف باری کا سلسلہ آج شام تک جاری رہنے کی پیشگوئی. کوئٹہ اور شمالی بلوچستان میں بھی روئی کے گالے برسنے کا سلسلہ جاری. مری اور بالائی علاقہ جات میں ایک بار پھر برف باری سے مناظر حسین. سیاحوں کی بڑی تعداد. کراچی کے فیئر ہال میں ونٹیج کاروں کا میلہ لگ گیا. رولز رائس، فراری اور مرسڈیز سمیت نایاب کاروں کی نمائش. بچوں اور خواتین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں بتائی.
سی ویو پر کمشنر کراچی میراتھن، بینڈ نے خوبصورت دھنیں بکھیری، ڈھول کی تھاپ پر لیوا ڈانس، فنکار نے منہ سے آگ کے گولے بھی نکالے، گلوکاروں کے سروں پر شرکا جھوم اٹھے۔ آرٹس کونسل کراچی میں یوتھ فیسٹیول کے آخری روز گلوکاری، رقص اور فنون لطیفہ کے مقابلے، جیتنے والوں میں 2-2 لاکھ روپے کے چیکس اور شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ وزیر تعلیم سندھ نے بچوں کے ٹیلنٹ کو سراہا۔